بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک بن چکا ہے جہاں پہ آپ کو اقتدار میں آنے کے لیے کسی آئین، کسی قانون، کسی جمہوریت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پاکستان میں اگر آپ نے اقتدار حاصل کرنا ہے تو اس میں آپ الیکشن لڑیں، لیکن الیکشن میں ووٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور سیٹوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی سسٹم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ پاکستان آئیں اور پاکستان آ کر چیف الیکشن کمشنر ہوں راجہ صاحب، اور ان کے ساتھ ان کے چار رتن ہوں، اور بس وہ ہونے چاہیے، اور ان سے آپ جیسا چاہیں رزلٹ حاصل کریں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور کیش اینڈ کیری والا حال ہے، جیسے آپ جاتے ہیں کسی بھی بڑے سٹور پہ اور جو مرضی شاپنگ کریں، اور اس کے لیے بس آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اور آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ اسی طریقے سے جو پاکستان کا الیکشن ہوا ہے وہ بھی یہی ہے، کیش اینڈ کیری، پیمنٹ کیا اور آپ نے جو مرضی حاصل کریں۔ صرف آپ کے چیف الیکشن کمشنر اور ان کے چار رتن جو ہیں ان کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور کچھ بھی آپ کو نہیں چاہیے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے انتخابات، پاکستان تو مذاق بن ہی گیا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے، اور پاکستان کو رسوا کر رہے ہیں، اور یہ جو بد کردار ہیں یہ ان کو معافی نہیں ملے گی، کیونکہ یہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں اور پاکستان کا تماشا بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ صورتحال یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی کرپٹ حکمران ہیں اور کرپٹ لوگ ہیں، اور جنہیں صرف اقتدار چاہیے بغیر کسی آئین، قانون، جمہوریت کے، اور بغیر الیکشن کے، اور بغیر ووٹ کے، اور بغیر ماشاء اللہ کے، تو وہ ان کو لے جائیں، ہمارے ان رتنوں کو، اور اپنے ملک میں لے جائیں۔ ان کے پاس سارے طریقے ہیں اور یہ سارا کچھ کر دیں گے، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بچ پائیں گے۔ یہ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ پرویز مشرف صاحب کہتے تھے کہ میں جو ہے وہ اگلے 10 دفعہ بھی وردی کے ساتھ میں صدر منتخب ہو جاؤں گا۔ ضیاء صاحب بھی یہی کہتے ہوتے تھے، اور باقی بھی جو حکمران ہمارے گزرے ہیں وہ اس وقت تک انہوں نے اقتدار نہیں چھوڑا جب تک کہ جو ہے وہ گھر تک معاملہ نہیں پہنچ گیا۔ تو اسی طریقے سے یہی کچھ اس وقت ہو رہا ہے۔ کل میں آپ کو لیے چلتا ہوں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، اسد کیسر صاحب نے ایک طویل گفتگو کی ہے، اور اس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا آئندہ کا جو ہے ہدف وہ بتا دیا ہے، کیا کیا انہوں نے کرنا ہے وہ بتا دیا ہے، اور کسی قسم کا کیا کمپرومائز ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، کیونکہ مفاہمت کا بڑا چورن بیچا جا رہا ہے کہ آئیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ کے بات کریں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ جن کا مینڈیٹ چوری کا ہے، جنہوں نے چوری شدہ مینڈیٹ ہے، نہ انہوں نے فارم 45 جو اپلوڈ کیے وہ بھی جعلی، الیکشن کے نتائج تیار کیے جعلی، اس کے بعد مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے وہ بھی اب تقسیم کی جا رہی ہیں جعلی طور پہ۔ تو اتنی جعل سازوں کے ساتھ کون سی مفاہمت ہوتی ہے؟ یہ جو چورن بیچتے ہیں اور جو زور لگاتے ہیں مفاہمت کا، تو میرا خیال ہے کہ چوروں کے ساتھ، لٹیروں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ کسی شریف آدمی کی کیا ہو سکتی ہے جی مفاہمت؟ تو اور وہ یہ کہے چور کہ نہ میں نے چوری کا سامان واپس کرنا ہے، نہ میں نے ڈاکے کا مال واپس کرنا ہے، اور نہ ہی میں نے لوٹ مار چھوڑنی ہے، یہ میں جاری رکھوں گا، آئیں بیٹھ کے مفاہمت کر لیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتی، اور یہ ہونی بھی نہیں ہے۔ تو اسی پہ عمران خان صاحب قائم ہیں، تو لہٰذا اسد کیسر صاحب کو سنیے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اسپیکر رہ چکے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں۔ کہ عمران خان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں وہ فی الفور واپس دی جائیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، جو ہمارے خواتین اور ہمارے دیگر رہنما جو اس وقت جیلوں میں ہیں اور قید و بند کی صعوبتیں جو ہے نا وہ جھیل رہے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو پوری طور پر رہا کیا جائے۔ 9 مئی کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ مذمت کی ہے، اور ہم اس کی مذمت تب کرتے ہیں اور ہر وقت کرتے ہیں۔ ہمارا ساتھ مطالبہ یہ ہے اس کا کہ ان کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائی جائے، اعلیٰ عدالتی کمیشن بنائی جائے، اور اس میں تحقیق ہو کہ کون اس کے ذمہ دار ہے۔ جو بھی ان کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جائے۔ آج ہم اس لیے
ادھر آئے ہیں ہمارے سارے MNAs. انشاءاللہ ہمارا جو اگلا اجلاس ہوگا ہم اس قرارداد پہ بات کریں گے. ہم حکومت وقت سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی کیسز ہے اور اس کی کیا بنیاد ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک دن میں 14 گنتی جو ہے نا یہ عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے. دنیا کی تاریخ میں آپ کو اس قسم کا مثال نہیں ملتا. اور پھر سزاؤں میں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ایک دن میں دو پروسیڈنگ دو عدالتیں لگتی ہے اور پھر وہ بھی 14 گھنٹے. تو اس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. اس میں صرف بدنیتی ہے, اس میں صرف انتقام ہے, اور اس میں صرف اس خوف کا کہ عمران خان سب سے بڑا لیڈر بن گیا, سب سے مقبول لیڈر بن گیا, اس کی وجہ سے عمران خان کو جو ہے نا کس طرح پابند سلاسل رکھنا ہے تاکہ الیکشن میں ایک جھوٹا مینڈیٹ ان لوگوں کو دی جائے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک طرف یہ ظلم ہو رہا ہے اور دوسری طرف جس طرح ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. اسمبلی میں ہم نے وضاحت کی, پوری تقریر کی اس میں کہ فارم 45 جو کہ الیکشن کمیشن کے ڈاکومنٹس ہیں ان کو جو ہے نا ان کو بدل کے فارم 47 میں 45 میں ایک رزلٹ ہے, 47 میں دوسرا, کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو لے کے آنا تھا جو اس قوم کی نمائندگی نہیں کرتے. اس لیے ہم کسی بھی طور پر اپنے حق سے پیچھے نہیں ہوں گے. میں آپ کو بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ذریعے پوری قوم کو یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہماری جنگ صرف اپنی سیاست کے لیے نہیں ہے, ہماری جنگ اس قوم کے لیے ہے, اس قوم کے حقوق کے لیے ہے, اس قوم کی صحیح معنوں میں نمائندگی کے لیے ہے. اور یہ ہر شہری کا حق ہے کہ ان کو ان کا آئینی حق ملے. ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق تمام ادارے اپنے اپنے پیرامیٹرز میں رہیں. ہم صرف جو جدوجہد کریں گے وہ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے, رول آف لا کے لیے, آزاد جوڈیشری کے لیے کہ ہماری عدلیہ آزاد ہو اور وہ کسی کے خلاف اس کا جو ایک بائسڈ اپروچ ہے ہم سے کہتے ہیں وہ نہ ہو, بلکہ وہ انصاف کے مطابق فیصلے کرے. اور ہم اب بھی توقع رکھتے ہیں, یعنی کل جو فیصلہ ہوا ہے ہمارے خواتین کی سیٹیں کو جس طرح چینا گیا ہے, یعنی ایک طرف آپ نے ہم سے ہماری سیٹیں چینی, ہماری تقریباً 180 سیٹیں بنتی ہے وہ چینی, اور پھر جو ہمارا مینڈیٹ ہے 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ تحریک انصاف کو پڑے ہیں ان کو آپ عزت نہیں دے رہے ہیں, ان کو آپ عزت نہیں دے رہے ہیں. اور نواز شریف کا جو خود ہی نعرہ تھا کہ ان کو عزت دو, وہ نواز شریف نے جو جتنا اونٹ کو بھی عزت کیا شاید تاریخ میں اتنا اونٹ کی بھی عزت نہیں ہوئی جو نواز شریف نے کیا ہے. ایک جعلی وزیر اعظم بن گیا ہے, اس وقت بیٹھ گیا ہے. اور ایک جعلی وزیر اعظم کس طرح اس ملک کو اس مسائل سے نکال سکتے ہیں, کس طرح کرائسس سے نکال سکتے ہیں. ہم کسی طور پر شہباز شریف کو لیجیٹمیٹ پرائم منسٹر نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ جعلی ہے, ان کو خود پتا ہے. اور جو ایم این جعلی طور پر کراچی کی جو ایم این ہے, اسلام آباد کی جو ایم این ہے, پنڈی ڈویژن کی جو ایم این ہے, لاہور ڈویژن کی, پنجاب کی اور بلوچستان میں, اور خاص کر پشاور سے جو گزرا ہے ان کو پتا ہے, ان کو بھی اور ان کی بیوی بچوں کو بھی پتا ہے کہ وہ ایم این نہیں ہے. اور جس طرح اگر اس طرح الیکشن ہوتے ہیں تو ملک کیسے بچے گا. مجھے تو ڈر ہے خدا نہ خواستہ اس ملک میں بغاوت نہ آ جائے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں, ہم آئین پاکستان کی رکھتے ہیں جو ایک ہمارا جس پہ پوری قوم متحد ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق جو اس کو چلایا جائے. انشاءاللہ ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے, یہ بات بالکل واضح ہو. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ان تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کریں گے جن کی انتظامی کے اوپر جو ہے نا اپنے تحفظات ہیں, اور ہم ایک بڑے لیول پہ ہے. لیکن جو بھی ہم تحریک چلائیں گے وہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد چلائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بات بالکل واضح ہے, اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اپنی مطالبات کے لیے.
तमाम सूबों से, और इसके लिए हम पूरा मनसूबबंदी कर रहे हैं। ये हमारा हक है, हम अपना हक छीन के लेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए हम जो है ना, एक तो जो उन्होंने ये खवातीन के हमारे जो सीटें चीनी है, यानी मैंडेट लोगों ने तरीके साहब को दिया है और ये तकसीम कर रहे हैं। अभी ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन रहा नहीं, ये तो एक पार्टी बन गई है। हम मुतालिबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन चेयरमैन समेत तमाम मुस्तफी हो, और इसके खिलाफ जो है हम मशवरा कर रहे हैं कि इसके खिलाफ हम जुडिशल कमीशन में जो है केस लेके जाए। इन्होंने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इसलिए तो इस अवाम की मैंडेट पे डाका डालने की जिम्मेदार ये इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह के फैसले कर रहे हैं। इसलिए हम हमारी लीगल टीम जो है मशवरा कर रही है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं, दीगर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी आपस में मशावरत हो रही है। आज वो फैसला करेंगे क्या करना है। कैसे सब तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि सुन्नी तवाज़ कॉन्फ्रेंस या पीटीआई जो है ये गैर संविदा जमात है और कौमी असम्बली के अंदर वो मामला को चलने नहीं देंगे। मुल्क के वसीतर मुफाद पे मैंडेट उन चीजों को भूलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। शहबाज शरीफ ने मुफाहमत की ऑफर की है, उसके ऊपर बैठ के मुल्क के मसाइल हल किया जाए। तो ये तहरीक इंसाफ इस चीज को भूल जाएगी या जद्दोजहद जारी रखेगी एंड तक सड़कों पर भी और कौमी असम्बली पे? देखिए हम किसी तौर पर इस हुकूमत को नहीं मानते। पहले तो वो लोग आ जाए ना, हम बिल्कुल चाह रहे, लेकिन सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि जिसके पास मैंडेट है वही असम्बली में बैठे ना। अगर किसी को अवाम ने मुस्तरद किया और आप मुझे असम्बली में वो बैठा लें, मतलब इस्लामाबाद में 20-20 हजार वोट तो उसको एडवांस में मिल गए थे। आईजीपी इस्लामाबाद और जितनी पुलिस के ऑफिसर है, जो कमिश्नर है, वो सब इसके जिम्मेदार है। हम तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, आईजी के खिलाफ भी करेंगे, सबके खिलाफ करेंगे। देखो ये हमारा मुल्क है, हम अपना कानूनी राय जंग लड़ेंगे। जिसने हमारे हुकूक पे और अवाम के हुकूक पे डाका डाला है वो इस काबिल नहीं है उसके साथ बात की जाए। अच्छा सर, कैसे सभी बताइएगा आपकी जो विशेषताएं नहीं है, क्या ये रिवर्स हो सकती है? आप इस बारे में तफसील से बताइएगा कि आपने कितनी फाइट की इसके लिए? देखिए हम तो कानूनी जंग लड़ेंगे, हम जो है ना इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे। ये जो फैसला हुआ है इसमें तो कोई मतलब ये तो ऐसा है कि एक खुला मजाक है, इस फैसले की तो कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। इसके खिलाफ इंशाल्लाह जितने फोरम है उस पर हम इस बात को उठाएंगे। और मैं एक और बात बताऊं, अच्छा इस तरह का हुआ है कि एक पार्टी है पाप, जिसकी केपीके में उन्होंने कोई पहले से कोई वहाँ दाखिले करवाई थी न, उसकी जो जो हमारी एक पोजीशन थी, आपको जो है ना उन्होंने बाद में इलेक्शन के बाद अपनी जो है ना खवातीन की नॉमिनेट किया और उनको उधर जो है ना रिजर्व सीट मिल गई है। और ये एक मुल्क दो दस्तूर नहीं हो सकते कि बाप को तो आप एक काम कर सकते हैं, उसको क्लियर पोजीशन दे सकते हैं, और यहाँ हमें जो है ना इस तरह रखते हैं। ये एक मुल्क में दो दस्तूर नहीं चलते। पाकिस्तान जो है ना सबका है, आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती के लिए हम अपनी जद्दोजहद रखते हैं। देखिए मुझे उसकी कोई पता नहीं है कौन क्या थे, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हमारा कमिटमेंट एक सोच के साथ है। इमरान खान एक सोच का नाम है, उन्होंने हमें एक सोच दी है और इंशाल्लाह इस सोच को लेके ये जो अकबर मेरे साथ है, ये हम तकरीबन 96-97 से एक साथ है। जितने हमारे लोग यहाँ खड़े हैं, जो हमारे स्टूडेंट लीडर है, बहुत हम इमरान खान के साथ उसकी सोच के साथ, और इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद होगी अपने मुल्क को तरक्की के लिए। लेकिन तरक्की तब होगी जब इस मुल्क पे कानून की हुक्मरानी होगा, जब वजीरिस्तान और लाहौर के, जब कराची और कोयटा के अवाम के हुकूक बराबर होंगे, किसी को ऐसा से महरूमी न हो, ऐसा पाकिस्तान जिसमें सब शहरियों के हुकूक बराबर होंगे। गुजारने वाले बड़ी खिदमत जिसमें हुकूमत भी है, बाकी लोग भी हैं, खटक भी है। क्या ये लोग अगर दोबारा दस्तक दें तो खुल जाएगा दरवाजा? देखिए वो इमरान खान का फैसला है, वो जो फैसला करते हैं हमारे लीडर है। पार्टी क्या समझती है? मैं नहीं, पार्टी नहीं, वो चूंकि हमारा लीडर है, ये अख्तियार उसके पास है। थैंक यू।
یہ آپ نے سن لیا جی اسد کیسر صاحب کی گفتگو. تمام کے تمام اراکین پارلیمان، اراکین قومی اسمبلی کل انہوں نے قرارداد جمع کروا دی ہے اور اگلے اجلاس میں اس کو منظور کروانے کی کوشش کی جائے گی. تو بڑا کلیئر میسج ہے کل عمران خان صاحب نے دیا ہے. اپنے جتنے بھی رہنماؤں کے پاس گئے ملنے پارٹی رہنما کافی تعداد میں گئے اور ان سب کو ایک ہی میسج دیا ہے جو کہ اسد کیسر صاحب نے بیان کر دیا ہے. اجازت دیجیے، اللہ.